السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں اور قیامت کی تمام نشانیوں کو بہت ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ آج جب ہم ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس زمانے کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہوں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اسے سنیے اور اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے۔ آپ محسوس کریں گے کہ وہ ساری علامتیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت یہ 15 کام کر چکے گی تو پھر ان پر آسمانی بلائیں نازل ہوں گی۔ وہ یہ ہیں، جب مال غنیمت کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں گے، دینی علوم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، شوہر بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، دوست کو قریب کریں گے اور اپنے باپ کو دور بھگائیں گے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، قبیلے کی سرداری فاسق لوگ کریں گے، قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا آدمی بن جائے گا، لوگوں کی عزت ان کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی، گانے والی عورتوں کا ظہور ہوگا، لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں گے، شراب پی جانے لگے گی، آخر زمانے والے اپنے پیشروؤں اور بزرگوں پر لعن طعن کرنے لگیں گے۔ تو اے لوگو، ایسے وقت میں سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھنسائے جانے، چہروں کے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کا انتظار کرنا اور ایسی نشانیوں کا منتظر رہنا جو مسلسل تم پر نازل ہوں گی۔ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو تسبیح کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرنے لگتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ برائیاں ہیں جو آج ہم کھلے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کبھی آندھیاں اٹھتی ہیں اور ہزاروں لوگ دنیا کے مختلف گوشوں میں ہلاک ہوتے ہیں، کہیں تیز و تند سیلاب آتا ہے جس سے لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، کبھی زلزلہ کا قہر ٹوٹتا ہے، کہیں آسمانی و زمینی بلائیں اترتی ہیں، سکون رخصت ہو چکا ہے۔ آج بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، دل پتھر بن گئے ہیں، دلوں سے پیار و الفت مٹتی جا رہی ہے۔ ادھر 2 سالوں سے دنیا پر جو مصیبت ٹوٹی ہے وہ کون نہیں جانتا؟ کرونا جیسی آفت جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، ہزاروں لاکھوں جانیں تلف ہوئی ہیں، لوگ سسک سسک کر جینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اسے سیاست کہیے، تجارت کہیے، مکر کہیے، مصیبت کہیے، عذاب کہیے، بلا کہیے، جو بھی ہے، بہرحال ایک سنگین صورتحال ہے جس سے پوری دنیا دوچار ہو رہی ہے۔ دنیا جھلس رہی ہے اور ایسی آگ ہے جس میں پوری انسانیت جل رہی ہے۔ بلا شبہ یہ بلا اور وبا ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے اور صادق و مصدوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا ایک مظہر ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح مصیبتوں کا ایک تسلسل ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ابھی کرونا کی دوسری لہر سے دنیا ابھر نہیں پائی تھی کہ تیسری لہر کا ہنگامہ میڈیا نے شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے اور تمام شرور و فتن سے تمام انسانوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔